वज़ीर आज़म इमरान खान का रमज़ान मुबारक में मसाजिद खोलने के लिए उलमाए कराम से मुशावरत करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को आज इजलास बुलाने का कह दिया। गवर्नर हाउस कराची में टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और अल्लामा शहनशाह नकवी समेत दीगर की शिरकत मुतवक्के। मसाजिद खोलने और हिफाजती तरीक़ाकार पर बात होगी। सिंध में कारोबारी औकात 9 से 5 बजे करने की तजवीज़। सिंध में कारोबार के लिए ताजिरों और हुकूमत में बुनियादी निकात पर इत्तिफाक। वज़रा की कमेटी ने ताजिरों की सिफारिशात वज़ीर आला को पेश कर दी। ताजिरों ने तजवीज़ दी है पीर और मंगल को तामीराती और ऑटोमोबाइल सेक्टर खोला जाए। ज्वेलरी और कपड़े का कारोबार बुध और जुमेरात को हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मोबाइल मार्केट्स जुमे और हफ्ते को खोलने की तजवीज़। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से बात करेगी। पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबार और सनतों के लिए सिंध हुकूमत का रिलीफ। कमिश्नर कराची ने इंतजामी हुक्मनामा जारी कर दिया। सनती कारोबारी सरगर्मी के आगाज के लिए NOC की शराइत खत्म कर दी गई। पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबार और सनतों के लिए अंडरटेकिंग की जरूरत नहीं होगी। रेस्टोरेंट, सनतों और दुकानों के मालिकान हिदायत पर अमल दरामद करवाने के पाबंद। बैरूने मुमालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। जनूबी अफ्रीका से 14 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज पर कराची पहुंच गए। सऊदी अरब से मजीद 226 उम्रा ज़ायरीन मुल्तान पहुंचे। तमाम मुसाफिर स्क्रीनिंग के बाद करंतना मुंतकिल। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं सऊदी अरब में फंसे तमाम उम्रा ज़ायरीन की वापसी मुकम्मल हो गई। वफाकी और सिंध हुकूमत में तनाज़ा। सिंध हुकूमत का टाइगर फोर्स को रिलीफ और राशन की तकसीम में शामिल न करने का फैसला। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं वफाक ने टाइगर फोर्स को रिलीफ ऑपरेशन में शामिल करने के लिए खत लिखा। टाइगर फोर्स सियासी है, रिलीफ ऑपरेशन में शामिल नहीं कर सकते। फिरदौस शमीम नकवी ने जवाब दिया कि सिंध हुकूमत के मामले को सियासी रंग दे रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी तो सियासी ही था। मारूफ गुलकार सलमान अहमद को देने में कामयाब। कहते हैं सेहतयाबी पर अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। दुनिया भर से मद्दाहों ने मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ की। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर का खिलाड़ियों के 2 रोज़ा फिटनेस टेस्ट आज से शुरू करने का ऐलान। मिसबाउल हक का कहना है फिटनेस टेस्ट का मकसद खिलाड़ियों को घरों में महदूद होने के साथ उनकी फिटनेस बरकरार रखना है। उम्मीद है हालात जल्द बेहतर होंगे और शायकीन खिलाड़ियों को ग्राउंड में देखेंगे। कौमी क्रिकेटर रोमान रईस मदद ने पेश की मदद के लिए अपनी अशिया नीलामी के लिए पेश कर दी। रोमान रईस के बल्ले, कैप और जर्सी की 8 लाख रुपए में नीलामी। और लॉकडाउन के दौरान घरों तक महदूद कौमी क्रिकेटर्स का फिर पुशअप चैलेंज। टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने बाबर आजम, वहाब रियाज और शाहीन आफरीदी को फिर मुश्किल में डाल दिया। इस वक्त आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू। दूसरे शहरों में भी जहाँ जहाँ हमारी वर्कशॉप है, ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान रेलवे के कुलियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर आपको ये 3000 बैग भेजे हैं आर्मी की तरफ से राशन के। ये पाकिस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पाक फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने, हालांकि उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि ये मैं बात टीवी पे कहूँ, और उन्होंने मुझे पैगाम भी भिजवाया है कि ये बात मुनासिब नहीं लगती, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और 12,000 रुपया हर कुली को मिलेगा, हर कुली को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे।
میں آلریڈی ہم ٹی ایل اے کے ملازمین کو کنفرم کر رہے ہیں یہ کورونا آ گیا، ورنہ ہم اس جون سے پہلے تمام ٹی ایل اے ملازمین کو ہم کنفرم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں یہ لوگ جو تانے دیتے تھے سیاسی بات میں، جب یہ چلے جائیں گے آفیشیل پھر میں آپ سے بعد میں کر لوں گا، کیونکہ یونیفارم کی موجودگی میں سیاسی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ گیلانی صاحب کو تو میں نے تیار کر لیا ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی سیاسی بات بھی ہو تو خیر ہے، لیکن پاک آرمی کے لوگ اور دوسرے سروسز کے لوگ ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری دنوں میں ہم نے جو 2,65,000 پیسنجر اٹھائے ہیں آخری راتوں میں، اگر ہم نے وہ کراچی سے نہ اٹھائے ہوتے تو لوگ کراچی کی سڑکوں پہ ایڑیاں رگڑ کے اسی طرح مر جاتے جس طرح آج ہندوستان میں مر رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں دیکھیں کیا حال ہے کہ انہوں نے بغیر پلاننگ کے کام کیا، ٹرانسپورٹ بند کر دی، 88 لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہوئے ہندوستان میں مر گئے، اور الحمدللہ وہ ہم نے لاک ڈاؤن پہ پورا عمل کیا، لیکن آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ کر کے ہم نے 20 ٹرینیں اور نکال دی، جس میں تمام لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں تک پہنچایا۔ اب 25 تاریخ گیلانی صاحب نے اور 1 تاریخ ہم نے دونوں نے فیصلہ کیا یا 25 کو ٹرین چلائیں گے یا پہلی کو چلائیں گے، لیکن لاک ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر پیسنجرز نے آنا ہے تو کم از کم ٹرانسپورٹ اس کو اسٹیشن تک لے کر آئے، اور خاص طور پر کراچی اور لاہور میں ہم یہ بھی انتظامات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گھر میں ٹکٹ پہنچائیں۔ کل یہ میں بات میٹنگ میں کرنا بھول گیا، اگلے ہفتے کی میٹنگ میں کروں گا۔ ہمارے پاس بہت سٹاف ہے، لوگ آن لائن ٹکٹ لیتے ہیں آج کل 60%، لیکن جو 40% اور لوگ ہیں ہم ان کو گھروں میں بھی ٹکٹ پہنچا سکتے ہیں، صرف حکومت کی طرف سے اجازت کی دیر ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر، کیونکہ میں ان کی سوچ کا حامی ہوں کہ لاک ڈاؤن ایسا ہو کہ لوگ بھوک سے مرے بھی نہ۔ اور میں ایک بات کل بھی کہی ہے میڈیا میں، آج بھی کہتا ہوں، غریب آدمی کا مسئلہ اتنا نہیں رہا اسے سڑک سے یا اس کے پڑوس سے یا اس کے گاؤں میں یا اس کے محلے میں اس کو راشن مل رہا ہے، اصل مسئلہ سفید پوش متوسط طبقے کا ہے۔ اصل مسئلہ اس کا ہے جو کسی سے مانگ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اور جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جو غیرت مند ہے، جو محنت سے کمانا چاہتا ہے، جو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس سفید پوش طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں کورونا اللہ کے فضل سے کنٹرول ہے، امریکہ کی طرح 2300 یا 2700 لوگ ایک دن میں نہیں مر رہے، نہ اسپین کی طرح، نہ بیلجیم کی طرح، نہ کسی اور ملک کی طرح، نہ فرانس کی طرح۔ ابھی تک حالات کنٹرول میں ہیں، اور اس رمضان میں اجازت بھی کل حکومت نے دے دی ہے کہ نمازی جو ہیں 5 سے زیادہ فاصلے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سو اللہ سے مانگیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی نے یہ وبا ختم کرنی ہے، اللہ ہی کی طرف سے اگر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے معاف کرنا ہے، اور پاکستان پر اللہ نے خاص کرم کرنا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ کورونا پاکستان میں کنٹرول ہوگا اور یہاں وہ تباہی نہیں پھیلائے گا جو یورپ میں پھیلتی ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کا مشکور ہوں، بعد میں سیاسی باتیں کریں گے۔ ابھی یہ ٹرین جو ہے میں نے تو دیکھ لی ہے، اگر ایک دفعہ اور پھر اس کوچ کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ وزیر ریلوے شیخ رشید لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا پاکستان میں کنٹرول ہے، یورپین ممالک کی طرح تباہی نہیں مچا رہا، کرونا مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے اس کے بعد ٹرین سروسز بحال ہوں۔ سے وہ کلی حضرات آ جائیں اور پھر اپنا ایک ایک بات میں پیچھے سے اٹھاتے لیں، آ جائیں۔ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آگے آنا؟ آ جائیں، جن کے ہیں وہ 5-10 اب کر لیں، باقی 500-600 بعد میں بانٹ دیں۔ آج کل لوگ دیکھ ہی ٹی وی رہے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے، اور میں نے عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ پنجاب کے سارے دفعہ 144 میں موٹر سائیکلوں کے 2100-2200 آدمی چھڑائے ہیں۔ میں مراد علی شاہ سے اپیل کرتا ہوں کہ 4200-4400 آدمی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، 3-4 دن بعد رمضان ہے، دفعہ 144 کیا کریں؟ باہر نہ نکلیں، ماں بیمار ہے، بہن بیمار ہے،
بیٹی بیمار ہے. سو میں مراد علی شاہ سے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام دفعہ 144 کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کرے. یہی اپیل میری بلوچستان میں تو ہے نہیں ہے, KPK میں تھوڑے سے ہیں لیکن سندھ میں زیادہ ہیں, اس لیے میں نے مراد علی شاہ سے اپیل کیا ان سب کو چھوڑو. پنجاب سے میں نے چھڑوائے ہیں. انشاءاللہ تعالی فورنزک رپورٹ 25 سے 5-10 دن لیٹ ہو سکتی ہے, آئے گی ضرور.